وہ عورتیں جو گھر سے نقاب پہن کر نکلتی ہیں ان کے بارے میں شیطان کیا کہتا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر عورتیں تو ایسے ہی دوپٹے سے گھومتی ہیں، لیکن جہاں بے پردہ عورتیں نکلتی ہیں وہاں ایسی بھی عورتیں ہیں کہ جو پردہ نشین ہو کر گھر سے نکلتی ہیں، جو پردہ نشین خواتین ہیں جو نقاب پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ اسلام نے مارکیٹ جانے سے، بازار جانے سے آپ کو نہیں روکا ہے، لیکن اسلام نے کہا ہے کہ آپ جب جائیں تو اپنے آپ کو مکمل پردے میں کر کے جائیں تاکہ کوئی نامحرم آپ کی طرف نہ دیکھے۔ کیونکہ برائی اور وسوسے دل کے اندر کب پیدا ہوتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اگر کوئی مرد اور عورت، کوئی بھی مرد اور عورت جو کہ نامحرم ہو، اکیلے میں تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو وہ دو نہیں ہوتے بلکہ ان میں تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے، اور وہ شرمگاہ میں پھونک مارتا ہے تاکہ یہ دونوں ان دونوں کو شہوت کے لیے ابھارتا ہے کہ یہ دونوں برائی کا کام کر لیں، تاکہ شیطان کہتا ہے کہ ہمارا کام بن جائے۔ تو جو عورتیں پردہ کر کے نکلتی ہیں نا، تو ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں شیطان کیا خیال ڈالتا ہے؟ ان کے دماغ میں خیال یہ ڈالتا ہے کہ جب وہ گھر سے نقاب پہن کے نکلی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ اسکرٹ میں عورتیں ہیں اور لڑکیاں فراقیں پہن کے گھوم رہی ہیں، تو وہ ان کے حسن کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو یہ کس طریقے سے عورتیں گھوم رہی ہیں۔ اور پھر کچھ ایسی بھی عورتیں نکل کے آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ کون سا اسلام ہے، اسلام نے پردے کے اندر قید کر دیا۔ آپ سوچ کے دیکھیں نا کہ آپ مٹھائی کی دکان پر گئے تو مٹھائی کی دکان پر پہنچے تو آگے ٹرے میں کیا لگی ہوتی ہیں؟ آگے ٹرے میں وہ جلیبی رکھی ہوتی ہیں، پکوڑے رکھے ہوتے ہیں، سیمی رکھی ہوتی ہیں، سیو رکھے ہوتے ہیں، اور برفی کاہے میں رکھی ہوتی ہے؟ وہ اتنا بڑا اس کا وہ فریم بنا ہوتا ہے شیشے کا، اس شیشے کے اندر پیکنگ کے اندر وہ مٹھائی رکھی ہوتی ہے، برفی رکھی ہوتی ہے، رسگلے رکھے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اندر کوئی مکھی نہ آ جائے، اس کے اندر کسی طریقے کا کوئی کیڑا نہ پڑ جائے، بال نہ آ جائے، دھول نہ آ جائے، تو وہ پردے میں ہے نا، اچھی چیز پردے میں ہوتی ہے۔ تو اسلام نے عورتوں کی عزت بتائی ہے اور کہا کہ عزت دار ہیں تو اس لیے انہیں پردے میں رکھا جائے۔ ان کو اچھا آپ کے کہیں پر پھوڑا نکل آیا، پھنسی نکل آئی، آپ نے اس کو پٹی باندھ دی، تو جب پٹی باندھ دی تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اس میں مکھیاں نہیں بھنکیں گی، اور اگر وہ پٹی نہیں ہے تو اور زخم کھلا ہوا ہے تو اس میں مکھیاں بھی آ رہی ہیں اور کیڑے بھی آ رہے ہیں اور اس میں دھول بھی لگ رہی ہے، پھر وہ انفیکشن پھیل رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ظاہری مثال سے دیکھ لیں۔ تو جب کوئی عورت نقاب میں نکلتی ہے تو شیطان اس کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو ایک تم ایسے نکل رہی ہو، تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، تمہاری طرف کوئی نگاہ نہیں کر رہا ہے۔ لیکن خدا کی قسم لڑکوں کی میں تھنکنگ آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ لوگ آ کے ٹکراتے ہیں، وہ بتاتے ہیں اس بات کو، اور اکثر میں نے کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ عورتیں جو اسکرٹ میں نکلتی ہیں اور کھلے کھلے کپڑے پہن کے نکلتی ہیں اور اس طریقے سے نکلتی ہیں، جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں ننگی ہوں گی، بظاہر وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن اتنے تنگ اور چست کپڑے پہنے ہوں گی کہ ان کا جسم دور سے چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کل تو نقاب ایسے چلے ہیں کہ وہ ایسے نقاب سے ایسے ہی اچھا ہے نا، پھر دوپٹے میں گھوم لو یا ایسے نقاب میں وہ پہنتی ہیں تو وہ جسم کے ان کے اعضاء دور سے چھلکتے نظر آتے ہیں، ان کی پوری جسم کی بندش نمایاں ہوتی ہے باہر سے۔ تو میری بہنوں ایسے نقاب سے تو پھر آپ بے نقاب میں ٹھیک ہیں، آپ ایسے ہی پھر دوپٹے سے گھومیں تو پھر کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ اسلام نے نقاب اس لیے اڑایا ہے نا کہ آپ پردے میں آ جائیں، اور وہی نقاب اوڑھ کے آپ پھر بھی بے پردہ ہیں، تو ایسے نقاب سے کیا فائدہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں وہ بظاہر کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ان کا جسم دور سے نظر آئے گا، تو ہمیں ان سے بچنا ہے۔ ہمیں تو مردوں کی جو تھنکنگ ہے، میں بتا رہا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان عورتوں سے زیادہ جو عورتیں اپنے آپ کو بہت زیادہ سنگار کر کے اور بے نقاب کر کے نکلتی ہیں، ان عورتوں سے زیادہ پردہ نشین جو عورتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، جبکہ ان کے چہرے کے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ عورتیں ان لڑکوں کو، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہیں، اس وجہ سے کہ پردے میں ہیں، اس وجہ سے کہ یہ پردے میں ہیں۔ پھر میری بہنوں، آپ یہ دیکھو نا کہ آپ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ماننے والی ہو، آپ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تو ہم کیوں ایسا کام کریں جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو؟ کیوں ہم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کو ہم تکلیف پہنچائیں؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا کو ساری زندگی ایک ہی فکر رہی کہ میرے چہرے کو، میرے ایک بال کو بھی ساری زندگی کسی نے بھی نہیں دیکھا، کسی نامحرم نے نہیں دیکھا۔ مجھے خیال ہے آپ نے وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اے علی،
اگر میرا وصال دن میں ہو جائے تو پھر میرے جنازے شریف کو رات میں اٹھانا، تاکہ ہمارے جنازے شریف میں کوئی آئے نہ، اور تاکہ ہمارے بال پر ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ تو ہم تو اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے ہم کو اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پردے کے ذریعے سے عورتوں کے ذہن کو کریٹ کروایا ہے۔ تو ہم سارے لوگ، ہم لوگوں کے لیے دنیا کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے، دنیا کی لڑکیوں کو نہیں دیکھنا ہے، دنیا کی عورتوں کو نہیں دیکھنا ہے، دنیا کی بے شرمی بے حیائی جو ہو رہی ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دین کو دیکھنا ہے۔ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، آخرت چاہیے ہے۔ ہمیں دنیا میں زندگی اچھی ہو نہ ہو، جب ہم دین پر آئیں گے تو اچھی زندگی ہوگی، بھلے وہ ہم لوگوں کو نہ اچھی لگے، لیکن ہماری زندگیوں میں سکون ہوگا۔ ہم یہ 4 10 20 50 100 سال کی زندگی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں گے، اس کے بعد قبر میں چین کی نیند سو، اس کے بعد ایک بہترین زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کا بدلہ عطا فرما دے گا۔